الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی جا رہی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. دو باتیں یہ ہو گئی. واجعل لی سلطانا نصیرا، من لدنک سلطانا نصیرا. یہ تیسری بات ہے. اس آیت کے بارے میں مفسرین کے اقوال تو بہت سارے ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ کہ یہ آپ کو ہجرت کے موقع پر، ہجرت مدینہ کے موقع پر یہ دعا سکھلائی گئی تھی کہ یا اللہ مجھے داخل فرما، ادخلنی مجھے داخل فرما، مدخل صدق صدق کے ساتھ جو داخلہ ہوتا ہے مدینہ منورہ کے اندر، اور پھر جب تو مجھے نکالے اخرجنی مخرج صدق، تو پھر وہ نکلنا بھی صدق کے ساتھ. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کے ہر کام کا یہ عنوان، اس کی ہر وقت کی یہ دعا ہے کہ وہ جس کام کو کر رہا ہو، جس کام کی طرف جا رہا ہو، جس کام کو شروع کر رہا ہو، تو اس کے اندر وہ اللہ جل شانہ سے اگر یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈالیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر ڈالی گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 53 سالوں کے بعد 53ویں سال مکہ مکرمہ سے جن حالات کے اندر مدینہ شریف جا رہے تھے کہ پوری قوم مخالف ہے، قبیلہ مخالف ہے، صرف مخالف نہیں، خون کے پیاسے ہیں، در پہ آزار ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کیفیت میں آپ کے ساتھ اگر ہے تو ایک ساتھی ساتھ ہے. کچھ تھوڑے سے لوگ پہلے بھیج دیے گئے مدینہ منورہ، چند ایک لوگ، ایک ساتھی ساتھ ہے، اور نکلنے میں اتنی عجلت اور جلدی ہوئی ہے کہ جو لوگوں کی امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں وہ بھی واپس کرنے کا وقت نہیں ملا. تو چچا کے بیٹے کو، سیدنا علی مرتضیٰ کو، شیر خدا کو، ان کو اپنے بستر پر لٹایا ہے، اپنی جگہ پر چھوڑا ہے، اور ایک رفیق کے ساتھ نکلے. اور جب نکلے ہیں تو چھپتے چھپاتے رات کو، اور پھر غار ثور میں جا کر 3 دن ٹھہرے. وہاں بھی قسم پرسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، خود نکل کر لے نہیں سکتے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، وہ اپنے کمر کے پٹے کو پھاڑ کر 2 حصے کرتی ہیں، اور ایک سے دودھ کا مشکیزہ باندھتی ہیں، ایک سے کھانا باندھتی ہیں، اور رات کی تاریکی کے اندر لے کر آتی ہیں اس کو. پھر آپ اسی طرح آج جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح پھر آپ مختلف رستوں سے، رستے بدلتے ہوئے، جو عام رستہ تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا، اس کو نہیں استعمال فرمایا آپ نے، اس خیال سے کہ پیچھا نہ ہو رہا، تو بدل کر رستہ، اس رستے کو تحقیق کرنے والوں نے اس کو پورا متعین کیا ہے کہ کون سا رستہ ہے، کہاں ٹھہرے، کیسے ٹھہرے. تو اس طرح کرتے 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 آپ مدینہ منورہ داخل ہوئے. لیکن چونکہ دعا یہ مانگی ہے نا کہ ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ تو جہاں ہمیں داخل کر رہا ہے، جس جگہ لے کر جا رہا ہے، تو یہ جو ہمارا دخول اور ہمارا داخلہ ہے، یہ داخلہ بھلائیوں سے، اچھائیوں سے، حسنات سے، نیکیوں سے،
خیر سے بھرا ہوا ہو، ہر لحاظ سے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، تو اللہ جل شانہ نے اس بظاہر قسم پرسی کے عالم میں اور ایک تنہائی کے عالم میں اور ایک خوف کے عالم میں، خطرے کے عالم میں بھی آپ کے اس داخلے کے اندر کس قدر خیر ڈالی ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کا یہ داخلہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ بن گیا کہ مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہی اس سے ہوتا. ہجری ہم کہتے ہیں، یہی مراد ہوتی ہے فلانا سن ہجری. آج بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں 1438 چل رہا ہے تو اس 1438 سے کیا مطلب ہے کہ اس واقعے کو 1438 سال ہو. کیلنڈر تو تاریخ کے بڑے واقعات سے شروع ہوتا ہے نا، اسی لیے اس وقت دنیا کے اندر یہی دو بڑے کیلنڈر ہیں. ایک جو عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دن پھانسی دی گئی، جس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے، مسلمان سمجھتے ہیں ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا. تو اس دن سے انہوں نے اپنا کیلنڈر شروع کیا عیسائیوں نے، عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے، اس لیے اس کو عیسوی کہتے ہیں کہ وہ اس دن کے ساتھ ہے. اور مسلمانوں کی کا جو کیلنڈر ہے وہ اس ہجرت کے اس واقعے کے ساتھ. اور پھر یہاں آپ کی تشریف آوری مدینہ منورہ میں انصار کے قلوب کو، انصار کے دلوں کو اللہ جل شانہ نے اس نعمت عظمیٰ کے سنبھالنے کے لیے کہ اس اللہ کے حبیب کی شکل میں جو اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اس نعمت کو یہ ملے گی کس کو؟ دیکھیں، پیدا مکہ مکرمہ میں ہوئے، پلے بڑے مکہ مکرمہ میں ہیں، 40 سال کی زندگی مکہ میں گزری ہے، نبوت مکہ میں ملی ہے، پہلی وحی مکہ میں آئی ہے. لیکن جس وقت دین کے عملی طور پر اس کی شکل بننے کی جو صورت سامنے آئی ہے کہ عملی طور پر اب دین نافذ ہوگا اور دین کی شکل آئے گی، یہ سعادت اہل مدینہ کی قسمت کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی نہیں تھی، یہ اسلام کی میزبانی تھی کہ یہ لوگ اسلام کے میزبان ہوں گے، یہ لوگ اسلام کی نصرت کرنے والے ہوں گے، یہ اسلام کی مدد کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ان کے ساتھ یہ وفا نبھائی ہے کہ فتح مکہ کے بعد بھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا نا کہ جب فتح مکہ ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا علاقہ آزاد ہو گیا اور وہاں پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا گیا، پھر آپ مدینہ شریف واپس کیوں تشریف لائے؟ مدینہ شریف میں تو آپ مجبوری کے عالم میں آئے تھے، ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اور مکہ کو یاد بھی بہت کرتے تھے. پھر مکہ مکرمہ کے فضائل آپ سوچیں، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں بیت اللہ ہے، وہاں پر آپ کا خاندان ہے، آپ کا قبیلہ ہے، آپ کا آبائی علاقہ ہے، آپ کے اجداد کی قبریں، اور انسان کو اپنے وطن سے ایک فطری سی محبت بھی ہوتی ہے. فتح مکہ کے بعد آپ پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لائیں اور آخر تک صرف آپ ہی نہیں، آپ کے ساتھ ہی مسلمانوں کا دارالخلافہ ہمیشہ کے لیے. دیکھیں نا، سیدنا ابوبکر صدیق کا قیام مدینہ میں رہا، مدینہ منورہ ہی مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا پورے اسلامی دنیا کا. حضرت عمر فاروق بھی وہیں پر رہے، سیدنا عثمان غنی بھی وہیں پر رہے. پھر کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ کو وہاں سے جانا پڑا تو وہ وہاں پر کچھ وقت رہے اور اس کے بعد نہیں رہے، پھر وہ کوفہ چلے گئے تھے. لیکن مکہ مکرمہ آمد نہیں ہوئی ان حضرات کی. پھر دوبارہ حج کے لیے جاتے تھے، عمرے کے لیے جاتے تھے، پھر واپس مدینہ منورہ آ جاتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کے ساتھ اپنے اس عہد کو نبھایا تھا کہ اب جینا مرنا تمہارے ساتھ. کہا تھا ان سے کہ لیکن جن حالات کے اندر وہ لے کر گئے، تو یہ اس دعا کی برکت سے، ربی ادخلنی مدخل صدق، کہ اللہ یہ میرا داخلہ، حضور نے فرمایا اللہ یہ صدق کا داخلہ ہو. صدق اتنا ایک وسیع لفظ ہے، اردو میں عجیب ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں تو اردو میں صدق سچائی. اب سچائی تو ایک محدود سا لفظ ہے، ایک آدمی جو بات کر رہا ہو وہ بات صحیح ہے، ہم اس کو سچا کہتے ہیں. لیکن صدق اس سے کہیں وسیع مفہوم ہے. اسی لیے میں یہاں ان مجالس میں بار بار آپ کو بتایا کہ امت کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد نبی بننا تو اختیاری ہے ہی نہیں. کوئی عبادت کے زور پہ نبی نہیں بن سکتا کہ میں نے بہت عبادت کی چلو نبی ہو گیا. نبی تو اللہ کا انتخاب ہوتا، اللہ جس کو بنانا چاہے بناتے. انسان اپنے اختیار سے جو سب سے اونچا درجہ حاصل کر سکتا ہے دنیا کے اندر، وہ مقام صدیقیت. یعنی انسان اگر بن سکتا ہے تو صدیق بن سکتا ہے. یہ نبیوں کے بعد کا درجہ ہے. قرآن میں جا بجا اسی طرح اس کا ذکر ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کے بعد صدیقوں کا ذکر آئے گا ہمیشہ.
اسی لیے جو کائنات کے افضل ترین انسان ہیں نبیوں کے بعد، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے جو لقب ہے وہ صدیق ہے۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے جس میں صدق بہت زیادہ پایا جائے، بڑا تمام طریقے کے ساتھ جس کے اندر صدق پایا جائے۔ تو یہ صرف اس قولی سچائی کو نہیں کہتے، اردو میں اس کا ترجمہ آپ کریں گے تو سچائی کریں گے۔ سچائی یعنی عام طور پر یہ الفاظ کی صفت ہے، قول کی صفت ہے، کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے، بس اس کو سچائی کہتے ہیں۔ آپ جو کچھ کہا کرتے ہیں وہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے، مبالغہ نہیں کرتے، خلاف واقعہ بات نہیں کرتے، تو اس کو سچائی کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں جو صدق کا مفہوم ہے اس کے اندر سچائی، پاکیزگی، توکل، ایمان اور عمل صالح کی تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں، اوصاف کی، کردار کی، اخلاق حسنہ کی، یہ سب چیزوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ انسان صدیق کہلاتا ہے۔ اور صدیق میں اور صادق میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے صادق کہتے ہیں سچے کو، جس معنی کے اندر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ صدیق اور صادق کے اندر جو فرق اسی بات کا ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ اخرجنی مخرج صدق، اور یا اللہ جب یہاں سے نکال لیو، اس پہ مفسرین نے دونوں بات کی کہ یہ کہاں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے اخرجنی مخرج صدق کے اندر۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں مدینہ سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، بعض کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے نکلنے کی بات ہو رہی۔ تو پھر اس پر اعتراض کیا ہے بعض حضرات نے، یعنی اشکال کیا ہے کہ پہلے تو مکہ سے تو پہلے نکلے تھے اور مدینہ میں بعد میں داخل ہوئے تھے، تو پہلے تو دخول کی بات ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، تو پہلے داخلے کی بات ہو رہی ہے پھر نکلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا خوبصورت جواب ایک مفسر نے دیا، انہوں نے کہا کہ جو آپ کا نکلنا تھا مکہ مکرمہ سے، یہ خود مقصود نہیں تھا، بامر مجبوری تھا، قوم چھوڑ نہیں رہی تھی، دعوت کا کام کو چلنے نہیں دے رہی تھی کسی صورت۔ 13 سال تو آپ نے کی تمام قربانیوں اور مجاہدوں کے ساتھ، لیکن اب وہ اس دعوت کے کام کے نتیجے میں جو معاشرہ بننا چاہیے تھا اس کے راستے میں قوم کی طرف سے رکاوٹ تھی، اور اس کے لیے آپ کا تو مکہ سے نکلنا آپ کے لیے خود بھی خانہ کعبہ چھوٹ رہا تھا، اپنے گھر چھوٹ رہے تھے۔ ہجرت ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، گھر چھوڑنا کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ چونکہ زیادہ مقصود نہیں تھا بلکہ بامر مجبوری تھا، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں جو آپ کا داخلہ ہو رہا ہے یہ ایک بہت عظیم الشان مقصد کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا۔ اور آپ کا مدینہ منورہ یہ جانا ہوا، اس جانے نے اسلام کو، جو ایک غربت یعنی ایک مسافرانہ زندگی بسر کر رہا تھا مکہ مکرمہ کے اندر، نمازیں پڑھنے میں مشکل تھی، اذان دینے میں مشکل تھی، کوئی ایمان لے آتا اس کی تکلیفوں کا دور شروع ہو جاتا۔ اپنے ساتھیوں کو بچانا، ان کے جان مال، ان کے عزت آبرو کا تحفظ مسلمانوں کے لیے مشکل تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ کوئی آدمی بھی جب مسلمان ہو جاتا تھا تو مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ان کے نئے مسلمان بھائی کے لیے آزمائشیں شروع ہو جاتی تھی۔ ان ساری چیزوں سے اللہ جل شانہ نے جب مسلمانوں کی آزمائش کو مختصر فرمایا تو مدینہ منورہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ تو وہاں چلے گئے، تشریف لے گئے، پورے اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی ہے ہر چیز کی۔ دیکھیں مسجد بنی پہلی قباء کے نام سے، دوسری مسجد بنی مسجد نبوی کے نام سے، 2 مسجدیں یہ ہوئیں، یہ مسلمانوں کی عبادت کے مراکز بنا دی۔ اسے ترتیب پتہ چلتی ہے کہ پہلی چیز کیا کہ عبادت کا مرکز بنے گا، جہاں مسلمان اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیں گے اور اپنے تزکیے اور اپنے اخلاق کی چیزوں کو وہاں پر ٹھیک کریں، کیونکہ مسجد نبوی صرف ایسی مسجد نہیں تھی جیسے آج کل ہم مساجد بناتے ہیں۔ ہماری مسجدیں بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف نماز کے مراکز رہ گئے کہ وہاں 5 وقت نماز ہوتی۔ ایک مسجد جو ہوتی ہے یہ مسلمانوں کی معاشرت کا وہ بنیادی محور ہے۔ جس طرح یہ الیکٹران پروٹون میں آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے معاشرے کا نیوکلیس ہے مسجد، اسی کے گرد سارا معاملات چلتے ہیں۔ عبادت بھی اس میں ہوتی ہے، خیر خبر ایک دوسرے سے کی معلومات، ایک دوسرے پر پتہ چلنا، تعلیم کی مجالس، تزکیے کی مجالس، حتیٰ کہ اس دور کے اندر تو جہاد کی تیاری بھی مسجد میں ہو رہی ہے، عدالت بھی مسجد کے اندر ہے، حتیٰ کہ جیل بھی مسجد کے اندر۔ یہ جو مسجد نبوی کے ستون تھے اسی سے قیدیوں کو باندھ دیا جاتا تھا، وہ مسجدیں بندے رہتے تھے اور لوگ آ رہے ہیں، مسجد میں عبادت ہو رہی ہے، ان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ان کے لیے کھانا لے آتا تھا، کوئی ان کے لیے پانی لے آتا تھا قیدی کو، تو خیر یہ کھانا پینا ان کے لیے لوگ لایا کرتے تھے۔ یہ قیدی بعض اوقات غیر مسلم بھی ہوا کرتے تھے،
سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم قیدی کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا گیا ہو، اور جب اس کے ستون، جب اس کی رسی، جب اس کی قید کی مدت پوری ہوئی اور اس کی رسی کھولی گئی ہو تو وہ اس سے پہلے مسلمان نہ ہو چکا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے احوال، مسجد میں آنے والوں کی راتیں دیکھتا تھا۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو تہجد مسجد میں آ کے پڑھتی تھی۔ اس کونے کے اندر ایک چبوترا تھا صفہ کا، جس کے اوپر پڑھنے والے بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہوتے تھے، مختلف قسم کی تعلیم ہو رہی ہوتی تھی، مختلف قسم کے مسائل کے حلقے لگے ہوتے تھے، فضائل کے حلقے لگے ہوتے تھے۔ اور اس لیے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک حلقہ ذکر کا لگا ہوا تھا، صحابہ ذکر کر رہے تھے، اور ایک حلقہ تعلیم کا لگا ہوا تھا، مسائل سیکھے سکھائے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے حلقے میں جا کر بیٹھے اور فرمایا کہ بعثت معلمہ، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سارے کام وہاں ہوئے۔ وہ جو مکہ مکرمہ میں واپس داخلہ ہے وہ تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ 8 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ میں آئے بڑی شان کے ساتھ، اور وہ مکہ مکرمہ فتح ہوگی۔ اسی آیت کے بعد جو متصل آیت ہے اگلی، وہ وہی والی آیت ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اسی آیت کے ساتھ متصل ہے۔ اور یہ سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ صحابہ نے خود کہا، کہتے ہیں کہ ہم فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ جا رہے تھے تو آپ کی جو اونٹنی تھی، اس موقع پر جو آپ کی اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ تھا۔ آپ کی کئی اونٹنیاں تھیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے نام تھے۔ ایک اونٹی تھی جدعا کے نام سے، جس کے کان کٹے ہوئے تھے، اس کو جدعا کہتے تھے، اور ایک یہ تھی، یہ قصوہ تھی۔ تو قصوہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اچانک قصوہ بیٹھ گئی اور ہانپنے لگی اور پسینے پسینے ہو گئے، ایسے لگتا تھا کہ اس کی بھی جان نکل جائے گی۔ تو ہمیں تعجب ہو کیا ہے اس کو، تو ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وحی کے آثار تھے۔ وحی جب آتی تھی تو آپ کے چہرے کے اوپر تھوڑی ثقل اور بوجھ آتا تھا، پیشانی مبارک پر پسینے کے آثار آتے تھے، جیسے ایک بندہ کسی سخت چیز سے گزر رہا ہے، ایک سخت مرحلے سے گزر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم قریب گئے تو ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے۔ جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کہہ دیجیے آپ کہ جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل بھاگ گیا، ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس نے شکست کھانی ہے۔ یہ دیکھیں ابدی اصول بیان ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے، یعنی اس دوسری آیت کو لے لیں، ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل کے بارے میں اللہ جل شانہ کا یہ اصول طے ہے کہ باطل شکست کھائے گا، باطل مار کھائے گا، باطل مات ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ جاء الحق، شرط کہ پہلے جاء الحق ہوگا پھر زہق الباطل ہوگا۔ اس لیے جو لوگ کسی بھی معاشرے کے اندر حق کو لے کر کھڑے ہوتے، مخالفتوں کے باوجود، مسائل کے باوجود، وہ ایک بہت، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ حق، یہ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ حق آئے گا پھر حق طاقتور ہوگا، پھر حق کے لیے لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، پھر ان کو 2/3 میجورٹی حاصل ہو جائے گی، پھر ان کو جو ہے وہ یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، تو پھر جا کر باطل ٹوٹے گا۔ یہ تفصیل کہیں پر نہیں بیان کی۔ حق کا معاشرے کے اندر ہونا، چاہے وہ ایک فرد کیوں نہ ہو، لیکن حقیقی حق اس کے ساتھ ہو، جب بھی یہ حق باطل کے مقابلے کے اندر آئے گا تو الٹیمیٹلی بالآخر فائنل راؤنڈ اہل حق کا ہوگا۔ اس میں لیکن یہ کب ہوگا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زندگیوں میں اپنی امتوں کو نہیں دیا۔ وہ پوچھا کرتے تھے نا، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا۔ آپ پورے قرآن پاک کو پڑھیں اور ساری احادیث کو پڑھیں، کہیں پر بھی نبیوں نے کسی کام کا ٹائم فریم دیا کہ یہ کام 5 سال بعد ہوگا، یہ کام 7 سال بعد ہوگا؟ کبھی نبی نہیں بتاتے۔ ہمیشہ ان کے جواب میں نبی کہتے ہیں جو تم مجھ سے پوچھ رہے مجھے بھی نہیں پتا، کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو ٹائم فریم دیں کامیابی کا کہ 15 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، 20 سال۔ یہ تو نجومی پیشن گوئیاں کرنے والے یہ کام کرتے، نبی تھوڑی ایسے کرتے۔ نبی تو کے پاس ایک واضح مقصد ہوتا ہے، بالکل اس کا ہدف، اس کا ویژن بالکل واضح ہوتا ہے، اور آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے کہ یہ، اور اپنی ڈیوٹی کا ایک احساس اور پاس ہوتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، یہ مجھے اس پر کام کرنا۔
اس کے نتائج بسا اوقات اس کے کچھ حصہ ان کی اپنی زندگیوں میں آ جاتا ہے، کچھ حصہ اس کے بعد آتا ہے۔ اسلام کی جو سرحدیں وسیع ہوئی ہیں اور کہاں سے کہاں تک اسلام پہنچا ہے، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، تو یہ تو عمر فاروق کے زمانے میں ہوا، پھر عثمان غنی کے زمانے میں ہوا، تو ایک بڑی بہت ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر نہیں ہوتی۔ لیکن جا الحق، حق کے ساتھ کھڑا ہونا، حق پر عمل پیرا ہونا تمام تر مخالفتوں کے باوجود، یہ ہے بنیاد کسی بھی معاشرے کے اندر دین کے آنے کی۔ جب تک اس کی ہمت کوئی نہیں کرے گا، اب چاہے وہ اس کے اپنے، اب اس کے لیے ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے۔ بعض اوقات ایک گھر میں ایک فرد چاہیے ہوتا ہے جو حق پہ کھڑا ہو جائے، پورے گھر کا ماحول نہیں ہوتا، پورے گھر کی فضا نہیں ہوتی، اور اس کی بہت مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے گھر کے اندر کھڑا ہو گیا، اس کی برکت سے پورے خاندان کی کایا پلٹ گئی، نسلوں کی کایا پلٹ گئی، نسلوں کی۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود، ہم آپ لوگ دائیں بائیں دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور بعض اوقات یہ فرد ہے گاؤں کے اندر ایک فرد پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی شہر کے اندر ایک بندہ پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی ملک کے اندر، اور بسا اوقات پوری امت کے اندر۔ وہ جو پوری امت میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ فرد اس کو مجدد کہتے ہیں، وہ پوری امت کے حالات بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے، اتنی بڑی تبدیلی اللہ جل شانہ، اتنے بڑے تبدیلی کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ امت کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا، جس اصل پر دین کھڑا ہوا تھا اسی اصل کی طرف واپس لے کے جانا۔ حالات نے دین میں تبدیلی پیدا کر دی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ وقت گزرنے کے ساتھ اپنی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو ہم بہت ساری چیزوں کو دین میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جو حقیقی نقشہ ہوتا ہے، اس کی جو حقیقی شکل ہوتی ہے، وہ بگڑ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ کچھ اس میں سہولتیں آ جاتی ہے، اس میں آسائشیں آ جاتی ہیں، اس میں آرام آ جاتے ہیں، نفسانیت آ جاتی ہے، شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے، دین بھی ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، ایک ملغوبہ سا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ حق پہ کھڑے کرتے ہیں، وہ دین کو اس کی اپنی اصل شکل پہ لوٹاتے ہیں کہ اصل دین تو یہ تھا، اور وہ اصل شکل کیا ہے، وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دین تھا۔ اس لیے صحابہ کی زندگیاں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نا حیات الصحابہ کے نام سے، 3 جلدوں، میں آپ کو بہت زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ صحابہ کی زندگیوں کا اس سے زیادہ مستند مجموعہ اردو میں کوئی اور نہیں، اردو زبان میں حیات الصحابہ ہے، 3 جلدوں کے اندر، اور وہ بالکل محدثانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے، جیسے محدثین حدیث لکھتے ہیں نا جن شرائط کے ساتھ، اس طرح صحابہ کے واقعات اس کے اندر لکھے گئے، اور صحابہ کی ایک بے تکلف زندگی سامنے آتی ہے۔ اس میں بعض واقعات ایسے بھی ہیں کہ ان کو پڑھ کے تھوڑا سا آپ کو تعجب ہوگا۔ یہ ہم لوگ جو ہیں، یہ بہت سارے لوگ جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں یا علماء سمجھتے ہیں، ہم ایک پرتکلف سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو صحابہ کی زندگیاں بڑی بے تکلف قسم کی ہوتی، وہ آپس میں لڑائی مار پٹائی بھی کر لیا کرتے تھے، اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار، اور اس میں انسان تھوڑا کر سوچ حیران بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل بڑے نستعلیق قسم کے، جس طرح لکھنؤ اور دلی کے لوگ نہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے، تو شاید صحابہ بھی کوئی اس طرح 24 گھنٹے وہ رہتے ہوں گے۔ آپ حیات الصحابہ پڑھیں گے تو شاید تھوڑا سا آپ کو بعض واقعات میں تعجب ہوگا، اچھا صحابہ یہ بھی کرتے تھے، ایک نے ایک کو مطلب دھکا دیا تو بیچارہ جا کر گر گیا، تو یہ بھی اس میں آپ کو واقعے ملیں گے۔ تو یہ ایک عام فطری زندگی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، اس طرح ان کی زندگی۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پڑھنے کا؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے ہماری طرح کے انسان تھے، ہماری طرح سے مراد یہ باڈی کیمسٹری وغیرہ کے اعتبار سے، درجات کی بات میں نہیں کر رہا کہ درجات ہمارے جو درجات ان کے بہت بلند تھے، گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے جس طرح ہم لوگ بنے، اور یہی ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی تھیں، جو ہماری مجبوریاں، جو انسانی ضروریات، انسانی مجبوریاں، سب ان کے ساتھ بھی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے اتنی تیز رفتار ترقی کیسے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت کے لیے، تو مکہ کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ بیت اللہ کے گرد 360 بت کھڑے ہوئے، اور یہ 360 کیوں آپ کو پتا؟ یہ ہر روز کا ان کا ایک بت ہوتا تھا، 360 دن ہوتے ہیں نا اس میں سال میں، تو یہ روز کا ان کا ایک بت ہوتا تھا کہ آج اس کی عبادت کا دن ہے، آج اس کی عبادت کا دن ہے، آج اس کی عبادت کا دن ہے۔ اس سے بہت سارے تھے۔ اور کیا خانہ بیت اللہ کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ کپڑے اتار کر طواف کرتے ہیں، طواف میں کیا کرتے ہیں؟ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں،
طواف میں تسبیح ہونی چاہیے، تسبیح تحلیل اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، تو وہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں، اور کپڑے نہیں پہنتے اس دوران، برہنہ ہو کر طواف کر رہے ہیں، اور درمیان میں چاروں طرف بتوں کا ایک جنگل ہے، ان کے سامنے کہیں جا کے پیشانی ٹیکتے ہیں، کہیں پر سجدہ کرتے ہیں، کہیں پر کوئی اس کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اس فضا میں بیت اللہ کو چھوڑ کر 1 ہجری کو آپ نکلیں، اور 9 ہجری کو جب آپ واپس تشریف لائے ہیں خانہ کعبہ یعنی فتح مکہ پر، تو خود اپنے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، اور اس لکڑی سے آپ یوں کر کے بتوں کے سینے کے اوپر مارتے تھے اور وہ پیچھے گرتا تھا، اور یہی آیت آپ کی زبان پر مستقل رہے گی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بس ختم ہو ان کا دور، جھوٹے خداؤں کا دور ختم ہو گیا، کہ ان کا تاریخ نے ان کا صفحہ پلٹ دی، اب یہاں پر صرف اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان ہوگی، اور یہاں پر تکبیر ہوگی، اور یہاں تحلیل ہوگی، اور یہاں تسبیح ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی، نماز ہوگی، پاک کیا جائے گا اس کو۔ شرابیں پیتے تھے اس کے اندر بیٹھ کے بیت اللہ کے اندر، اور جو دنیا جہان کی برائیاں وہ سب سے اس کو پاک کر کے، اور وہاں ایسے پاکیزہ لوگوں کو لے کر آئے اپنے ساتھ، وہ جماعت جو تیار کی تھی ایسے پاکیزہ لوگوں پر مشتمل جماعت تھی کہ اب پورا نظام تو انسانوں سے چلتا ہے نا، یہ نہیں کہ صرف آپ دیکھیں ایک دنیا کے اندر ایک عام فاتح ہوتا کہ یہ فتح کر لیا اس نے، چلے جی، وہ چنگیز خان نے فتح کیا، ہلاکو خان نے فتح کیا، فتح مکہ اس قسم کا فتح نہیں تھا کہ ایک فاتح نے ایک علاقہ فتح کر لیا، نہیں، ایک تو فاتح اسلام کے مرکز میں واپس میں آیا، اور ان کے ساتھ ایک تیار شدہ افراد کی پاکیزہ جماعت ہے، اس جماعت کے ساتھ وہ آئے ہیں، اسی جماعت نے آ کر پورے مکہ مکرمہ کو ٹیک اوور کیا، اس کے اندر ان کے مختلف مناصب طے ہوئے ہیں، کون کیا کرے گا کون کیا کرے گا، اور اس سارے مجموعے کو دیکھ رہے ہیں اہل مکہ اور حیران ہو رہے ہیں کہ اچھا یہ ان گزشتہ 20 سالوں میں، یعنی وہ 8 سال یہ لگا لیں، 7 سال 8 سال، اور کیا کہتے ہیں 13 سال مکہ مکرمہ کے لگا لیں، تو 21 سال ہو گئے زیادہ زیادہ، کہ اچھا ان 21 سالوں میں یہ لوگ تیار ہوئے، یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جو اگرچہ ان کی پچھلی زندگیاں بھی ان میں سے بعض لوگوں کے سامنے تھی، ان کو وہ جانتے بھی تھے، اور یہ واقعات بھی اس زمانے کے اندر آئے تھے۔ صحابہ کے بعض واقعات آتے ہیں، حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے میرا اس عورت کے ساتھ تعلق تھا، اور اس کی وجہ سے بچہ ہوا تھا، اور نکاح نہیں تھا، اس سے میں نے فلانی عورت سے زنا کیا تھا، اس سے بچہ پیدا ہوا تھا، یہ بچہ اب کس کا ہے؟ تو یہ پچھلی زندگی ان حضرات کی، وہ بھی اس کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن تبدیل شدہ لوگوں کو دیکھ کر وہ مزید حیران ہوتے تھے کہ یہ پہلے تو یہ لوگ ہماری طرح ہی ہوتے تھے، جو ہماری جو ترتیب تھی ان کی بھی یہی تھی، تو لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے نتیجے میں، اس ماحول اور اس فضا کے نتیجے میں، اور وہاں سے جو سلسلہ چلا، تو یہ پورے 1400 سال کے اندر آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے صحابہ کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین اور امت کی فکر کرنے والے، ان 1400 سالوں میں کیسے کیسی بلند مقام لوگ اس کے اندر پیدا ہوئے۔ خلاصہ یہ ہوا اس ساری بات کا کہ انسان جب کسی کام کو کرنے لگے، کسی بڑے قدم کو اٹھانے لگے اپنی زندگی کے اندر، اس وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر خیر مانگے۔ بسا اوقات انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اس قدم اٹھانے سے، میرے اس سمت میں جانے سے کتنی بڑی خیر وابستہ ہے، کتنی بڑی خیر۔ بعض اوقات ایک قدم آدمی کا اس کی نسلوں کا مستقبل بدل دیتا ہے۔ ہمیں دیکھیں ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی خاندان میں سے کسی ایک فرد کو اللہ جل شانہ کو توفیق دیتے ہیں، اس توفیق کی برکت سے اس خاندان کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، اتنی خیر پھیلتی ہے، اور ایسے ایسے لوگ اس میں پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ اس گھرانے میں ایسے لوگ پیدا ہو، اس خاندان کے اندر اتنے بڑی دینی شخصیات پیدا ہو گئے اگلی نسلوں کے اندر، اگلے لوگوں کے اندر۔ کبھی بھی آپ اس پر، کبھی اگر آپ کو شوق ہو احوال پڑھنے کا اور سیر و سوانح پڑھنے کا، تو آپ کو اس پر ایسی حیرت انگیز چیزیں آپ کے سامنے آئیں، اور اتنا فرق ہوگا اس کے اندر۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک بھائی، 2 بھائی ہیں، یعنی یہ میں فرضی بات نہیں بتا رہا، اپنی آنکھوں کا مشاہدہ بتا رہا کہ 2 بھائی ہیں،
ایک بھائی کی اولاد کے اندر بے شمار درجنوں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اور بچیوں کے اندر بھی علم ہے، اور دوسرے بھائی کے گھر کے اندر ماحول یہ ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو ڈرائنگ روم کے اندر شراب سرو کی جاتی ہے۔ ایک ہی یہ خاندان میں نے دیکھے ہیں اس طرح، اور دونوں بھائیوں کا بڑا ایک رچ قسم کا جاگیردارانہ پس منظر۔ ایک کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی، اس نے اپنے پورے خاندان کی روایات سے ہٹ کر ایک اور زندگی اختیار کر لی۔ پورا خاندان اس کا مخالف، وہ جو ان کی فیملی کی جو ویلیوز تھیں وہی کچھ اور تھی، اور اس نے بس ایک بندے کو اللہ نے استقامت دی ہوتی، اس نے کہا نہیں میرا طرز تو یہی ہوگا، اسی کے اوپر اس نے اس کی بعد میں اس وقت تو جوانی میں اس نے یہ کام کیا، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس کے بچے ہوئے، اس نے اپنے بچوں کے لیے بھی یہی طرز پسند کی۔ آج اس کے گھرانے کو دیکھیں تو اس کے گھرانے کے اندر حقیقت ہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی کئی اولیاء اس کے گھر کے اندر، ولی اللہ کے موجود ہیں اس کے گھر کے اندر۔ اور دوسرے بھائیوں کا، اور دوسرے بھائی جو تبدیل نہیں ہوئے، انہوں نے شادیاں انگریزوں سے کی، کوئی پڑھنے کے لیے باہر گیا، بیوی ساتھ لے آیا، اس کے بعد پھر اولادیں ہوئیں تو اولادیں بھی کوئی اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان، کچھ آدھی ماں کی طرف آدھی باپ کی طرف، اور کچھ آدھی ایک چیز آدھی دوسری چیز۔ اور ان کے گھروں میں نے بتایا کہ یعنی یہ بغیر اس سے کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ حقیقت ہی ہے کہ مہمان آئیں تو ایمان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ شراب پئیں گے یا شربت پئیں گے، جو چیز پئیں تو دونوں چیزیں دستیاب ہیں۔ تو ایک فرد میں آنے والی کوئی ایک تبدیلی بسا اوقات ایسی اس کی نسلوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ لیکن ہو کیا یہ کہ یہ جب اس کے جو فیصلے ہوں، جو وہ فیصلے کرے اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انتہائی توجہ کے ساتھ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھ کر، خیر کی امید رکھ کر کے اس کے اوپر یہ فیصلے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی خیر ڈالتے ہیں انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد اس سے کیا نتائج نکلیں گے۔ اس لیے میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اس عمر میں آپ کا دینداری کی طرف آنا، اس کے دور کے نتائج آپ کو نہیں پتا ہوتے بعض اوقات۔ اس کا صحیح آپ کو لطف جو آئے گا وہ اس وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگیاں دیں، اور آپ بڑھاپے کے اندر جا کر جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے تو آپ اس خوشبخت گھڑی پر 100 دفعہ نثار جائیں گے کہ جس گھڑی کے اندر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی تھی۔ وہ جو خاص قسم کا ایک سوئچنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، کہ جہاں سے انسان اپنی ایک چلتی پھرتی روٹین کی زندگی سے ہٹ کر کچھ فیصلے کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، کہیں سے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے، کسی جگہ پر کسی ماحول میں پہنچا دیتا ہے۔ انسان اس خوشبخت گھڑی کو سوچتا رہتا ہے کہ کیسے میری زندگی کے اندر یہ آئی تھی۔ دیکھیں ہم ایسے ہی لاؤبالی سے لوگ تھے جیسے نوجوان ہوتے ہیں۔ جب میں نے FSC کی تو ہم ایسے ہی تھے جیسے آپ کو سارے FSC کے لڑکے نظر آتے ہیں، تو کوئی فرق اس میں کسی قسم کا بھی نہیں تھا۔ میرے تایازاد بھائی اپنے سالانہ چلے کے لیے جا رہے تھے تبلیغ میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں سوچا، اپنی جماعت کے ساتھیوں سے کہا کہ کیس تو بڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، تم لوگ ذکر پہ بیٹھ جاؤ، میں جاتا ہوں جا کر۔ میری عمر 17 سال تھی تو میں اس کو لے کر آتا ہوں کہ 10 دن کے لیے وہ ہمارے ساتھ چلا جائے۔ تو شاید یہ ہے کہ ایک علمی گھرانے کا بندہ ہے، والد صاحب اس کے عالم ہیں، دادا عالم ہیں، اس کے سٹائل وہی ہیں جو کالجوں کے لڑکوں کے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنی جماعت کو پیر ودائی کے اڈے کے اندر بٹھا کر مسجد میں تمہارے گھر آئے تو میرے والد صاحب سے کہا، میرے تایازاد بھائی تھے، تایا کے بیٹے تھے، ان کا شمار مردان مرکز کے بزرگوں میں ہوتا ہے، تو مجھے کہا کہ ان کو 10 دن کے لیے اگر میرے ساتھ چلے جائیں۔ مجھ سے کہا تو مجھے بہت، والد صاحب نے مجھ سے کہا تم چلے جاؤ، مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ جی خواہ چھٹیاں اچھی خاصی، اور یہ پہنچ گئی تھی گرمی کے اندر، جولائی کا مہینہ تھا، ہم نے FSC کے امتحان دیے تھے، تو ہم نے کہا یہی مہینہ تھا جو جولائی کا، ہم نے کہا یہ کوئی تبلیغ میں نکلنے کا ٹائم ہے تو اتنی سخت گرمی کے اندر۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میری جلد سکن جو ہے نا بڑی سینسٹیو ہے، تو مجھے گرمی کے اندر بہت سخت قسم کے گرمی دانے اور یہ چیزیں نکلتی ہیں، تو اس لیے میرے لیے جانا بڑا مشکل ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا نہیں ہم آپ کی تشکیل گلگت اور پتہ نہیں کاسکردو اور ٹھنڈے علاقوں میں کرائیں گے تو آپ کو گرمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، مجھے 10ویں دن کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا 11ویں دن بھی تم پر۔ میں کون کہتی دونوں باتیں طے ہو گئی۔
ہم جب گئے تو ہماری تشکیل ملتان ہو گئی. اچھا اب مجھے اتنا غصہ، میں نے کہا آپ مجھے گلگت چترال کے نام پر لے کر آئے تھے اور اب آپ ہمیں ملتان بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے سارے میرے گرد بیٹھ گئے کہ بزرگ جو تشکیل کرتے ہیں اس سے بڑی خیر ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ اپنی مرضی کی تشکیل میں فائدہ نہیں ہوتا. تو ہم مرتے کیا نہ کرتے ملتان روانہ ہو گئے. میں نے کہا چلو اب جیسے کیسے ہیں 10 دن گزاریں گے. تو اچھا 10 دن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ایک مجھے آج تک وہ بندہ نہیں بھولتا. میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کی کے احسانات ہیں نا میرے اوپر، ایک ویگن کا ایک ڈرائیور تھا، رحمت اللہ نام تھا اس کا، تو مردان کا تھا. مردان سے پنڈی، وہ اس کو جس کو یہ لوگ فلائنگ کوچ کہتے ہیں نا، جو ویگن نہیں ہوتی ہے کیا کہتے ہیں ہائیسٹ جو ہوتی ہے، اس کو یہ لوگ فلائنگ کوچ کہتے ہیں، اس کا نام انہوں نے فلائنگ کوچ رکھا ہوا. مجھے آج تک یاد ہے اس کا تعارف ہی کرایا تھا کہ میں فلائنگ کوچ کا ڈرائیور ہوں. بڑا باعمل آدمی تھا، ایسا باعمل نورانی آدمی تھا نا جس کو حد نہیں. تو وہ کہیں اسی مردان صوابی اس علاقے میں کہیں رہنے والا تھا. تو وہ کبھی کبھی مجھے میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے کہا کرتا تھا کہ دیکھو تم 3 چلے لگا لو اور صحیح ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. لیکن وہ بڑی دھیمی دھیمی ترغیب دیا کرتا تھا کیونکہ ان لوگوں کا مجھ سے معاہدہ تھا کہ مجھے روکیں گے نہیں 10 دن کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ خود بخود دل کے اندر آ گیا اس گرمی کے اندر بھی کہ ہم کو وقت لگ گیا. ادھر سے زندگی کے ایک اور پہلو شروع ہو گیا. دیکھیں آج ہم لوگ آپ کے سامنے کہاں بیٹھتے، یعنی اگر آپ سوچیں کہ وہ اللہ یہ ٹرننگ پوائنٹ نہ آتا تو آج پتہ نہیں کیا نوعیت ہوتی. میں جب 3 چلے لگا رہا تھا تو ہماری ایک والدہ کے عزیز تھے، ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برکت دے، وہ زمینداروں کی جماعت میں چلتے ہیں، سردار اویس خان لغاری نام ہے ان کا، میرے والدہ کے خاندان کے آدمی. آپ نے شاید ایک نام سنا، پاکستان کے صدر رہے سردار فاروق احمد خان لغاری، ان کے یہ بھتیجے. تو یہ مجھے ملے رائے منڈی کے اندر، ان کو پتہ چلا میں آیا ہوں 3 چلے لگا رہا ہوں. تو مجھ سے کہا یہ میں ان دنوں مرکز میں خدمت میں تھا، 3 چلے کے دوران خدمت آتی ہے 10-20 دن کی، 20 دن. مجھ سے کہا کہ کیا ارادہ آگے، کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی میں ایف ایس سی پری میڈیکل میں کر کے آیا ہوں، ابھی شروع کے دن تھے، میں نے ابھی مولوی بننے کا ارادہ نہیں کیا. تو ان کا آگے کیا ارادہ تھا؟ میں نے کہا کہ واپس جا کر کوئی میڈیکل کالج وغیرہ یہ وہ. تو بڑا مختصر سا جملہ مجھے کہا، مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ میڈیکل کالج میں چلے بھی گئے، وہ خود امریکہ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر کے آئے تھے. تو مجھے کہا کہ اگر آپ چلے بھی گئے، ایک ڈاکٹر اگر آپ بن بھی گئے، آپ ہم سمجھتے ہیں آپ چلے گئے، آپ نے میڈیکل کالج میں چلے گئے اور آپ ڈاکٹر بن گئے، تو ایک ڈاکٹر بن جائیں گے زیادہ سے زیادہ. تو آپ وہ رستہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ ہزاروں ڈاکٹر آپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا وہ دین کی بات، سینکڑوں ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ سے سنیں اور سمجھیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کون سا رستہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں. میں نے کیا مطلب اس بات، کہتے ہیں آپ عالم کیوں نہیں بنتے؟ تو بجائے ایک ڈاکٹر بننے کے آپ سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹروں کی ہدایت کا ذریعہ کیوں نہیں بنتے؟ تو اچھا ویسی بات اور باتیں بھی چل رہی تھی، یہ بات بڑی کلک کی اس نے. میں نے کہا یہ بات تو میں نے کہا بڑی اچھی بات. میں آیا، خیر قصہ قرآن پاک حفظ کیا، اللہ تعالیٰ نے علم کی توفیق دی، تخصص کیا. میں جب فارغ ہو گیا تو 1 سال مجھے ایک رحیمیہ خان کے اندر ایک اسکول نے دعوت دی جو ڈاکٹروں نے بنایا تھا. اس کا نام اب بھی ہے، وہ اسکول بہت مشہور اسکول ہے، ڈاکٹرز پبلک اسکول کے نام سے. اس وقت بھی اس میں کوئی 2000 بچے پڑھتے ہیں. ان کا نیا پہلا دوسرا سال تھا، وہ سارے ڈاکٹروں نے مل کر بنایا. تو انہوں نے، ان کا اسکول کا پہلا سال تھا تو انہوں نے مجھے بطور چیف گیسٹ بلایا کہ ہمارے بچوں میں نام تقسیم کر دیتے. جب میں بیان کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو یوں میرے نیچے 200-300 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے سامنے. اچھا ایک دم مجھے ذہن کے اندر وہ اویس لغاری صاحب کی بات ذہن کے اندر آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ تم وہ رستہ کیوں نہیں اختیار کرتے جہاں پر سینکڑوں ڈاکٹروں کی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ جو ہے نا کسی کو ہو. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی زندگیوں کے اندر یہ جو تبدیلی آپ کی آتی ہے، کبھی تھوڑی بہت توفیق ہو جاتی ہے اپنے معاشرے سے ہٹ کر، اپنے خاندان سے ہٹ کر، اپنی رواجوں سے ہٹ کر کسی زندگی گزارنے کی کا اگر اللہ نے موقع دیا تو اس چھوٹی سی چینج کو بھی بہت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر غیر معمولی احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور اس کے کیا نتائج 20 سال بعد مرتب ہوں گے، 15 سال بعد مرتب ہوں گے، 30 سال بعد مرتب ہوں گے، آپ اس میں کوئی چیز آپ ایسی پریڈکٹ نہیں کر سکتے پہلے سے کہ کتنی بڑی خیر کی بعض اوقات یہ چیزیں بنیاد بنتی ہیں، کتنی عظیم و شان خیر اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے انسان کو پہنچاتا ہے. اس وقت بس انسان کو شکر گزار بہت ہونا چاہیے جس حد تک بھی دین سے اس کا تعلق ہے، جتنا بھی ہے. دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، اپنی یہ بات ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، انسان کو اپنے گناہوں سے پریشان ہونا چاہیے، اپنی نالائقیوں کا بھی احساس ہونا چاہیے، لیکن اس کی دوسری طرف سے جو توفیق ملی بھی ہے اس پہ شکر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر
کسی درجے میں جو توفیق دی ہوئی ہے، تو وہ اس پر ہمیں شکر گزاری میں کمی ہوتی ہے، بعض اتنا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے جتنا کر کے اللہ تو نے. میں سمجھتا ہوں اس دور میں آپ جیسے نوجوانوں کو، اگر کسی کو اللہ نے داڑھی کی توفیق دی ہوئی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہیں دیندار لوگوں کے ساتھ ایک تعلق دیا ہوا ہے، ایک محبت دی ہوئی ہے. اس طرح امام شافعی کے مشہور اشعار ہیں کہ احب الصالحین ولست منہم، کہ میں صلحاء سے محبت کرتا ہوں، ان میں سے ہوں نہیں، خود نیک نہیں ہوں، لیکن احب الصالحین، نیکوں سے محبت بہت کرتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس محبت پر کیا ہے، کیا مجھے امید کیا کہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس توقع اور امید کے اوپر کہ شاید اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت سے کوئی صلاح اور کوئی تقوی کا شمع مجھے بھی نصیب فرما دے. امام شافعی جیسا بندہ کہہ رہا ہے، تاریخ انسانی اسلامی تاریخ کے گنے چنے چند افراد میں شامل. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی نیکی سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، دین سے اللہ نے ایک تعلق دیا ہے، دین کے بارے میں جو جذبات ہیں دل میں وہ پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں، بجائے دیکھیں آپ نے دنیا میں بعض لوگ دیکھیں اور بہت دیکھے ہوں گے کہ دین کی ہر بات پر ان پر ایک نیگیٹیوٹی طاری ہوتی ہے. جو بات آپ ان کو دین کی بتائیں تو ان کا ایک نیگیٹو رسپانس ہوتا ہے، نہیں یار یہ کیسی چیز، اور یہ کیسے، ان کو اعتراض، اشکال، دل قبول نہیں کر رہا، دماغ قبول نہیں کر رہا، اس پر ایک خاص قسم کی ریزننگ، اس کے آگے اعتراض، اشکال، فلانا ڈمکانا، تذبذب، اضطراب، خود بھی بے چین، دوسرے کو بھی بے چین. اس پر دیکھے ہوں گے آپ نے اپنے ساتھیوں کے اندر ایسے بیسیوں لوگ دیکھے ہوں، پردے کی بات کرو تو ان کو بے چینی، کسی داڑھی کی بات کسی نے کری تو فوراً یہ اسلام میں صرف داڑھی تو نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، فلانا ہے ڈمکانا ہے، گیٹ اپ سے کیا ہوتا ہے، سامنے سے کیا ہوتا ہے، آگے سے کیا ہوتا ہے، اصل تو دین ہے، اصل تو دل ہے، اصل تو اندر ہے. پردے کی بات کریں تو وہ کچھ شروع کر دیں گے، آپ کسی اور چیز کی. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے نا. یہ ایک خاص قسم کی نیگیٹیوٹی دین کے حوالے سے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں نہیں ڈالا، دین کی بات سن کر آپ کے اندر سے ایک مثبت چیز سامنے آتی، اگر توفیق ہے اس کی تو شکر پیدا ہوتا ہے، اگر توفیق نہیں ہے تو فکر پیدا ہوتی کہ دیکھو یہ چیز تو بات تو ٹھیک ہے، میرا اس پر عمل نہیں ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے. یہ کتنی اچھی فطرت ہے اگر کسی کی ہے تو. یہ فطرت سلیمہ ہے کہ جب اس کو دین کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اگر اس کا اس پر عمل ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اپنے اخلاص پہ ڈرتا ہے کہ عمل تو ہے، پتہ نہیں اخلاص ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ قبول ہے یا نہیں، یہ خوف بھی ساتھ اس کو ہوتا ہے. اور اگر اس پر اس کا عمل نہیں ہے تو خاص قسم کی فکر اس کو پیدا ہوتی ہے. یہ فطرت سلیمہ ہے، اور یہ وہ نفس ہے جس کے اندر نفس مطمئنہ بننے کی پوری صلاحیت ہے. اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. ایک نفس امارہ ہے، وہ پہلا والا جو میں نے آپ کو بتایا وہ نفس امارہ ہے. نفس لوامہ یہ دوسرا والا جو بیچارہ اپنی اصلاح کے لیے پریشان ہے، اور جن چیزوں کے اندر اس کے اندر اصلاح نہیں ہوئی اور جن چیزوں میں اس میں کمی ہے اس کی پریشانی اس کو ہے. اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ نفس مطمئنہ بن جائے. اور جب یہ نفس مطمئنہ اگر مرنے سے پہلے بن گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا ہے؟ فادخلوا الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضیہ مرضیہ دو دفعہ رضا کا اللہ نے ذکر کیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، اللہ کا ساتھ بالکل ایم او یو سائن ہے اس نفس کے ساتھ، طے شدہ بالکل کہ یہ اس کا فیصلہ یہ ہوگا. تو اگر ایسے مزاج آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس پر شکر ادا کریں. اور اس شکر کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ شکر کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. اگر آپ اپنی ہدایت پہ شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کی ہدایت بڑھا دی جائے گی، اس کی کوالٹی بھی بڑھا دی جائے گی، اس کی کوانٹٹی بڑھا دی جائے گی، اس کی جہات بڑھا دی جائیں گی. اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے.